بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اما بعد، ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے اور یہ اصطلاح دین اسلام کے اندر کیوں بولی جاتی ہے، اس پر مفصل بحث کریں گے، اور آج کا سبق بھی انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پہلے 17 یا 16 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خواہش یہی تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ ہو جائے، چونکہ پہلے مکہ میں مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اسی شوق سے اور اسی اشتیاق کی وجہ سے کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ مبارک، چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کب وحی آئے گا اور قبلہ تبدیل ہوگا اور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف واپس قبلہ ہو جائے گا۔ تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد ایک دن نماز کے اندر ہی وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا منہ پھیر لے مسجد حرام کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو پیچھے جتنے صحابہ کھڑے تھے، 10 صحابہ تھے، ان سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں بغیر پوچھے منہ پھیر لیا اور بیت المقدس کی طرف جو منہ تھا وہ پھیر لیا بیت اللہ کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی اور جنت کی خوشخبری دے دی، اور فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، اور ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی اس فرمان برداری اور اس اطاعت کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی۔ تو ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کا معنی ہے 10 اور مبشرہ کا معنی ہے خوشخبری پانے والے۔ تو 10 خوشخبری پانے والے، 10 جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی پانے والے، وہ یہی صحابہ کرام تھے، اور اسی واقعے کی وجہ سے ان کو یہ خوشخبری ملی تھی۔ اور ان کو خوشخبری اسی لیے ملی تھی، جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ انہوں نے کمال اطاعت کی، کمال فرمان برداری کی۔ یہ پوچھا نہیں کہ رسول اللہ قبلے سے تو آپ نے منہ مبارک پھیر لیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک کو دیکھتے تھے، اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فعل کرتے تھے اسی کے مطابق صحابہ بالکل ہو بہو اس کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق اسی بارے میں ہے۔ آئیے باقاعدہ
اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف آئی ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اس سبق کو دہراتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف کر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہروں کو کر لو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بنا لیا، لیکن یہ حکم عارضی ہے، یہ حکم ضرور بدلے گا اور قبلہ واپس بیت اللہ شریف ہوگا، چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں بیت اللہ شریف یہ زیادہ قدیم تھا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھی، جو کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام کی اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ قبلہ واپس بیت اللہ شریف یعنی مسجد حرام ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام قبلے کی تبدیلی اور واپس بیت اللہ شریف کے قبلہ ہونے کے اشتیاق سے بار بار آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھاتے تھے کہ کب وحی نازل ہوگی اور قبلہ واپس بیت المقدس سے بیت اللہ شریف ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اور جب دیا گیا تو وہ بالکل برحق تھا، یہ بات وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ بیت اللہ شریف، جس طرح ہم نے پہلے دروس میں عرض کیا ہے کہ قبلہ جب بیت اللہ شریف جو تھا وہ منہدم ہو گیا تھا،
زمانے کے حوادث سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو اس کو تعمیر فرمایا۔ تو یہ بات اہل کتاب جتنے بھی تھے وہ جانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور یہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں بشمول اسحاق علیہ السلام، وہ سب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے کتاب میں جو حق ذکر فرمایا گیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔